ناظرین کرام، میں عرض کر رہا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ امام بخاری کو رب تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم غور کریں کہ وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سے اسباب تھے، کون سی باتیں تھیں کہ جن کی بدولت امام بخاری کو یہ عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، تو سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کا فضل عظیم ہے۔ خاص فضل جس پر ہوتا ہے یہ وہی کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام اسماعیل بن ابراہیم تھا، امام مالک جو محدث مدینہ تھے، فقیہ مدینہ تھے، آپ کے یہ خاص شاگرد تھے۔ آپ کی ایک بات تھی کہ جب آپ فوت ہونے لگے نا، آپ نے یہ دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا، اے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، پر یاد رکھنا میں جو ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو درہم اور دینار چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں حرام تو دور کی بات ہے، ایک درہم بھی شبے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جس کی کمائی اتنی پاکیزہ ہو تو اس کی حلال کمائی کی برکتیں پھر اس کی نسلوں کو بھی نصیب ہوتی ہیں۔ ان کی حرام سے بچنا اور یہاں تک کہ شبے والی باتوں سے بچنا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے اس کا صلہ امام بخاری کی صورت میں انہیں عطا فرما دیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر لوگوں کو بتایا کہ واقعی جو لقمہ حلال سے اپنے بچوں کو پالتا ہے، اللہ اس کی اولاد کو کس قدر برکتوں سے نوازتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہاں پر ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جو اپنے بچوں کو لقمہ حرام سے بچاتا ہے، حلال کی کمائی سے انہیں پروان چڑھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں اور اس کے آگے جتنی نسل ہے سب میں برکت کو جاری فرما دیتا ہے، ان کے کردار کو ستھرا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لقمہ حرام سے محفوظ فرمائے۔